السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ وہ حاجت مندوں کو کبھی مایوس نہ کرتے اور ہر سائل کی ضرورت پوری کرتے، اور اپنے پاس ہوتا تو دے دیتے اور اگر نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے۔ اسی طرح ان بزرگ کے ذمے بہت سے لوگوں کا قرض ہو گیا اور ایک دن سارے قرض خواہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم اب سے اپنا قرض وصول کرنے آئے ہیں اور جب تک آپ دیں گے نہیں ہم یہاں سے واپس نہ ہوں گے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ دیں گے تو میں دے دوں گا۔ سارے قرض خواہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اسی درمیان باہر سڑک کی طرف سے آواز محسوس ہوئی۔ بزرگ نے خادم سے معلوم کیا کیا آواز ہے۔ خادم نے بتایا ایک بچہ ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے۔ فرمایا کہ بھائی اس کو بلاؤ اور ان مہمانوں کی خاطرداری کرو۔ خادم نے اس بچے کو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوہ کتنا ہے اور کتنے کا ہے، اور پھر ان بزرگ کو اس کی اطلاع کی۔ انہوں نے اس بچے سے فرمایا کہ سارا حلوہ تول دو اور ان سب کو کھلا دو، تم بھی کھاؤ۔ چنانچہ اس بچے نے حلوہ تولا اور سب کو کھلا دیا۔ جب سب کھا چکے تو اس بچے نے حلوے کی قیمت مانگی۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر پیسے ہوتے تو یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ لوگ اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، اگر اللہ نے دیا تو تجھے بھی دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ بچہ زور زور سے رونے لگا اور کہا میری ماں مجھے مارے گی اگر میں پیسے لے کر نہیں گیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کسی نے اس بزرگ کے دروازے پر دستک دی۔ خادم نے دیکھا تو ایک صاحب ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ خادم اس کو لے کر آیا اور حضرت کی خدمت میں ہاتھ پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کھولو اور دیکھو کہ کیا ہے۔ جب دیکھا تو اس میں اشرفیاں تھی۔ فرمایا کہ اللہ نے ان قرض خواہوں کے لیے بھیج دی ہیں، ان کو گن گن کر اس سب کا قرضہ ادا کر دو۔ خادم نے اس کو گنا اور قرض خواہوں کو دے دیا۔ اس تھیلی میں اتنی رقم تھی کہ سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اس بچے کے حلوے کی رقم بھی ادا ہو گئی۔ سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اللہ کی جانب میں عرض کیا اے اللہ، مجھے یقین تھا آپ ضرور دیں گے، مگر یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے اتنا رسوا کر کے کیوں دیا۔ اس پر ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، ہم تو دینا ہی چاہتے تھے اور یہاں مانگنے والے تو سب تھے مگر کوئی رونے والا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے تاخیر کر دی، اور جب یہ بچہ رونے لگا تو ہم نے اسی کی برکت سے دے دیا۔ اس قصہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے اور رونے پر اللہ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے دعا میں خوب رو رو کے اور گر گرا کر سب کچھ مانگنا چاہیے۔ اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گی۔ چند صحابہ کو ایک علاقے میں جانا پڑا تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے فوجیوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا تم عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی نہیں بنتے، ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اسی ایک اللہ کا سبق ساری دنیا کو سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے کہا یا تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی یا نہیں تو میں تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ کی مرضی، جو چاہے آپ کریں، لیکن ہم تو اپنے دین سے اور اپنے اللہ سے پھرنے والے نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر جائے تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی، اللہ ان سے محبت رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم پسند ہے، ایسے مسلمان پسند ہیں جو اللہ کی محبت میں چور ہوں، سرشار ہوں۔ اس لیے اس کا ذکر کیا کہ تم پھرنا چاہو تو پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم دوسری قوم کو پیدا کریں گے
جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اس سے محبت کریں گے۔ تو وہ صحابہ اکرام کہنے لگے تو جو چاہے کر، ہم تو پھرنے والے نہیں۔ تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک کڑائی میں تیل ڈالو اور نیچے سے آگ جلاؤ۔ چنانچہ بہت بڑی کڑائی میں تیل ڈالا گیا اور نیچے سے آگ جلائی گئی اور خوب زبردست طریقہ پر اس تیل کو پکایا گیا۔ جب بالکل پک گیا اور کھولنے لگا تو اس نے ان دو حضرات میں سے پہلے ایک صحابہ کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ان صحابہ کو اٹھا کر اس تیل میں ڈالا گیا تو وہ کباب کی طرح اس میں جل بھن گئے۔ کھولتا ہوا تیل تھا اور تپ رہا تھا اور پکا ہوا تھا، بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل گئی، ختم ہو گئے۔ اس کو دیکھ کر جو دوسرے صحابہ تھے وہ رونے لگے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے، اب یہ میری بات مان لیں گے، لہٰذا ان سے کہا دیکھو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری بات مان لو اور رونے کی بجائے میری بات مان کر اپنی جان بچا لو۔ وہ صحابہ کہنے لگے تجھے دھوکہ ہو رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ان کی جان کو یوں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں مجھے کوئی خوف اور کوئی شدت اور وحشت نہیں ہو رہی، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جوں ہی ان صحابہ کو اس تیل میں ڈالا گیا ذرا سی دیر میں ان کی جان نکل گئی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی تو اس میں ڈالے گا تو میری بھی جان اسی طرح نکل جائے گی، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے۔ اور کہنے لگا اگر میرے پاس 100 جانیں ہوں تو میں یہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کو اس میں ڈالا جائے اور میں 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔ کیا محبت تھی اللہ سے، کیسا عشق تھا صحابہ کا۔ دنیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل سبسکرائب کریں اور فرینڈ سے زیادہ شیئر کریں۔